بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سبق نمبر 221 اور آج ہم کتاب الشہادات کو مکمل کریں گے۔ گواہی پر گواہی دینا، یعنی ایک گواہ جو گواہی دینا چاہتا تھا لیکن کسی شدید عذر کی وجہ سے اب وہ گواہی دینے سے عاجز ہے، قاصر ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ کسی دوسرے آدمی کو بھیجتا ہے گواہی کے لیے گواہ بنا کر۔ تو اس کا جو پروسیس ہے وہ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے گواہ جو ہے وہ دوسرے کو گواہ بنا کر بھیجتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ گواہوں کے اپنے الفاظ کبھی نہیں ملیں گے۔ ایک گواہ گواہی دے گا تو کسی چیز کی مقدار میں وہ کچھ اور بتائے گا، اور دوسرا گواہ جو ہے وہ کبھی کچھ اور بتائے گا، تو پھر فیصلہ کیسے کریں کہ ظاہر ہے کہ گواہوں کے الفاظ نہیں مل رہے یا ان کے الفاظ کے مطالب آپس میں مکس ہو گئے ہیں، ایک اور بات کر رہا ہے دوسرا اور، ایک کی بات سے کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے دوسرے کی بات سے کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے اب کیا کیا جائے۔ تو یہ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے یہ کتاب الشہادات مکمل ہو جائے گا۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے کہ وَيُعْتَبَرُ اتفاق الشاہدین فی اللفظ والمعنی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گواہوں کا لفظ میں اور معنی میں ان کا آپس میں اتفاق ضروری ہے۔ ان کا جب تک ان کے الفاظ اور ان کے الفاظ کے معنی آپس میں ملتے نہیں ہوں گے تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا فَإِن شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ، اگر ایک گواہ جو ہے وہ 1000 کی گواہی دیتا ہے، والآخر بِأَلْفَيْنِ، اور دوسرا گواہ 2000 کی گواہی دیتا ہے، تو لم تقبل شہادتهما عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لفظوں میں بھی ان کی گواہی آپس میں بھی نہیں مل رہی، ایک الفین کہہ رہا ہے دوسرا الف کہہ رہا ہے، تو الف اور الفین الفاظ بھی مختلف ہو گئے۔ معنی میں بھی اختلاف ہے کہ ایک 1000 کہہ رہا ہے اور دوسرا 2000 کہہ رہا ہے، تو معنی اور مطالب میں بھی فرق ہے، اس لیے دونوں کی گواہی رد کر دی جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ تقبل بِأَلْفٍ، 1000 میں تو قبول کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ الفاظ، فرماتے ہیں کہ الفاظ اگرچہ نہیں ملتے لیکن اگر مطالب میں دیکھا جائے تو ایک 1000 کہہ رہا ہے دوسرا 2000 کہہ رہا ہے، تو جو 2000 کہہ رہے تو اس کے وہ گوئے کہ 1000 کی بھی تو اقرار کر رہا ہے نا، گواہی تو دے رہے ہیں نا، لہٰذا دونوں نے گوئے کہ 1000 میں اتفاق کر لیا ہے، لہٰذا 1000 میں گواہی قبول ہو جائے گی۔ وَإِن شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، ایک نے کہہ دیا بِأَلْفٍ اور دوسرے نے کہا ہے ألف وخمسمائة، الفن کا لفظ دونوں کے الفاظ میں پایا جا رہا ہے، تو گوئے کہ الفاظ ایک ہوئے، اور معنی میں ایک 1500 کہہ رہے ہو دوسرا 1000 کہہ رہا ہے، اور مدعی کیا کہہ رہے؟ مدعی دعویٰ کر رہے الف و 500، وہ بھی 1500 کا دعویٰ کر رہے، مدعی بھی 1500 کا اور ایک گواہ بھی 1500 کا، جبکہ ایک گواہ 1000 کا دعویٰ کی گواہی دے رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قبلت شہادتہما بِألف، اس صورت میں 1000 کے اندر تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معنی بھی تقریباً ایک جیسے ہے کہ ایک جو 1500 کا کہہ رہا ہے تو 1500 میں 1000 آ گیا، ٹھیک ہے، اور جو لفظ بھی ہیں تو لفظ میں بھی الف دونوں کے الفاظ میں آیا، دونوں کے جملوں میں الف آیا ہے، تو جب دونوں کے جملوں میں الف پایا گیا تو گوئے کہ اس میں الفاظ ایک جیسے ہو گئے، لہٰذا الف میں یہ گواہی قبول ہو جائے گی اور 500 میں باقی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ وَإِذَا شَهِدَ بِأَلْفٍ، اگر ایک گواہ جو ہے وہ 1000 کی گواہی دے رہا ہے، وقال احدہما، اور دوسرا کہتا ہے قضاہ منها 500، کہ اس میں سے 500 روپیہ یہ مدعی نے مدعی کو ادا کر دیا ہے، ایک گواہ نے یہ گواہی بھی دے دی، تو اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ قبلت شہادتہما بِألف، تو ان کی 1000 کے اندر گواہی قبول کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1000 کے اندر تو دونوں متفق ہیں۔ اب آگے ایک گواہ ایک الگ بات کر رہا ہے کہ 500 روپیہ اس مطالع نے مدعی کو دیے، یہ کام اس کے بتانے کا تھا نہیں، بلکہ اس کا کام تو یہ تھا کہ صرف گواہی دینا 1000 کی نا، وہ اس نے دے دی، لہٰذا ولم یسمع قول، اس کا یہ والا قول سنا ہی نہیں جائے گا کہ انہ قضاہ منها 500، کہ اس مدعی نے تو 500 روپیہ اس میں سے دے دیا تھا،
یہ تو بتانے کے لیے اس کو گواہ نہیں بنایا، اس کو گواہ بنایا کہ بس صرف آپ یہ کہو کہ اس مدعی کے اس مدعلے کے اوپر پیسے ہیں یا نہیں ہیں، بس یہ بتانا ہے۔ ہاں الا ان یشهد معه آخر، ہاں اگر کوئی دوسرا گواہ بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے 500 روپے کی ادائیگی پر، تو پھر یہ 2 گواہ ہو جائیں گے 500 روپے کی ادائیگی پر، تو پھر جو ہے وہ 500 روپے کو ہم ادا شمار کریں گے، ورنہ اس ایک آدمی کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے 500 روپے کی ادائیگی میں۔ وَيَنبَغِي لِلشَّاهِدِ إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ اللہ یشهد بِأَلْفٍ، یہ دیکھیے یہاں پہ ایک مشورہ دیتے ہیں ہم، اور اس کے لیے مناسب اور مستحب سمجھتے ہیں گواہ کے لیے کہ وہ گواہی جو ہے اس وقت تک نہ دے جب اس کو پتہ چل جائے کہ اس فلاں کے اوپر وہ پیسے ہیں، تو اس میں سے 500 روپیہ وصول کر لیا ہے، تو کہ اس وقت تک گواہ جو ہے وہ گواہی نہ دیں جب تک کہ مدعی اقرار نہ کر لے کہ اس نے 500 پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب تک وہ اقرار نہ کرے اس وقت تک گواہی نہ دیں۔ جب وہ اقرار کر لے کہ میں نے 500 پر قبضہ کر لیا، پھر چاہیے کہ گواہ گواہی دیں کہ بھئی پہلے 1000 تھا 500 روپے وصول کر لیا، تاکہ دونوں کی گواہی جو ہے وہ بہترین طریقے سے قاضی کو سمجھ میں آ جائے اور وہ مزید ان کی گواہیوں پہ گواہ لانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ حتی یقر المدعی انہ قبض خمسہ، یہاں تک کہ خود مدعی خود وہ اقرار کر لے کہ اس نے 500 پر قبضہ کر لیا ہے۔ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ زَيْدًا قُتِلَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَکہ، یہ بھی دو گواہوں کے زمان کے اندر اور مکان کے اندر اختلاف ہو گیا ہے۔ زمان تو ہے کہ مکان کے اندر اختلاف ہو گیا ہے۔ دو گاؤں میں سے ایک کہتا ہے کہ زید، دو گاؤں نے گواہی دی کہ زید یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ کو مکہ کے اندر شہید کیا گیا ہے۔ فشہید آخرانی، اور دوسرے دو گواہ آگے انہ قتل یوم النحر بالکوفہ، یہ اسی دن کوفہ کے اندر قتل کیا گیا ہے۔ اب ایک کہتے ہیں کہ اسی دن مکہ میں، دوسرے کہتے ہیں کہ ایک اسی دن کوفہ میں قتل کیا گیا۔ تو اب ایک ہی بندہ ایک ہی وقت میں دو جگہ پہ کیسے قتل کیا جائے گا؟ یقینی طور پر ان میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے، ایک جماعت ان گواہوں کی جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا کریں اب اس کا؟ وَاجْتَمَعُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ، حاکم کے پاس یہ سارے چلے گئے، دونوں گروپ۔ لم یقبل شہادتین، تو یہ حاکم اور قاضی دونوں گواہوں کی گواہی کو رد کر دے گا۔ فَإِنْ سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا، ہاں اگر ان میں سے ایک پہلے آ گیا تھا، وَقَضَى بِهَا، اور اس چور نے یا قاضی نے وہاں پہ فیصلہ سنا دیا، ثُمَّ حضرت الأخرى، پھر دوسرا آ گیا، لم تقبل، اس صورت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ پہلے والا جب آیا تو اس کے ساتھ پہلا فیصلہ ہو گیا، وہ سابقہ آ گیا ہے، لہذا اب دوسری کی گواہی نہیں سنی جائے گی۔ ولا يسمع القاضی شہادت علی جرح و نفی، کہتے ہیں قاضی جو ہے وہ جرح اور نفی کے اوپر جو گواہی ہے وہ نہیں سنے گا۔ یعنی مدعی نے جرح شروع کر دی ہے، اعتراضات شروع کر دیے ہیں گواہوں کے اوپر، مدعی کے گواہوں کے اوپر، اور وہ لگا ہوا ہے اس کو جرح کہتے ہیں بغیر کسی سبب کے اس جرح کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس نے جرح ہی کرنی ہے کہ اس کے خلاف کوئی بدنہ گواہی دے رہا ہے تو اس نے جرح ہی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے نفی کا مطلب ہے کہ مدعی جو ہوتا ہے وہ اپنا دعویٰ اس بات کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اس بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بھئی فلاں کام نہیں ہوا اس کے اوپر گواہی لے کر آ گیا، تو نہیں ہوا تو اس کے لیے گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں کسی کام کو ثابت کرنا، خلاف ظاہر کو ثابت کرنا، اس کے اوپر جو ہے وہ گواہی ہوتی ہے، اس لیے نفی کے اوپر گواہی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر گواہی دیتے ہوئے یا دعویٰ کرتے ہوئے ضمن میں نفی آتی ہے جو اس جملے کی اس بات کو ہی مضبوط کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کہ یہ فلاں آدمی مر گیا اور یہ اس کے ورثاء ہیں، یہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور اس میت کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا کہ ہم گواہی بھی دے رہے ہیں کہ یہ فلاں لوگ جو ہیں یہ میت کے وارث ہیں، یہاں پہ تو بات ٹھیک ہوگی، گواہی ٹھیک ہے اس بات میں ہے، اور ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہے۔ دیکھیں تو ضمن میں اگر آ جاتی اس طریقے سے نفی پھر تو ٹھیک ہے۔ ولا يحكم بذلك، ہاں قاضی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے یعنی نفی اور جرح کے اوپر فیصلہ بھی نہیں کرے گا، الا ما استحق علیہ، ہاں الا یہ کہ اگر کہیں پہ کوئی شدید مجبوری آ گئی اور شدید اگر پریشانی ہوگی، قاضی کو فیصلہ کرنا ہی پڑ گیا تو پھر وہاں پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں جرح کے اوپر اور نفی کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔
ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشيء، گواہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی چیز یشهد بشيء یعنی وہ کسی چیز کے بارے میں گواہی دے، لم یعین، ایسی چیز لم یعین جس کو اس نے دیکھا نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے گواہی دے، چونکہ چیز دیکھی نہیں ہے تو گواہی کیسے دے گا۔ ہاں، الا النسب والموت والنکاح والدخول وولایت القاضی، یہ کچھ امور ایسے ہیں کہ ان کے اندر ظاہر ہے کہ ان کو دیکھنا وہ ہر کوئی تو نہیں دیکھتا نا۔ نسب ہے، بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے سے متعلق کس کو پتہ ہے کہ یہ بچہ اس بندے کا ہے، تو ہر کوئی تو اس کو نہیں دیکھتا نا، سن نہیں سکتے کہ یہ بچہ اس کے ہے، بتا گواہی دے دی کہ باقی یہ اس کے، یہ نسب سے متعلق۔ موت ہے تو موت سے متعلق بھی تو سن کر ہی بتایا جا سکتا ہے، ہر کوئی بندہ موت کے وقت موجود تو نہیں ہوتا۔ نکاح میاں بیوی کا آپس میں ہوا تو ایجاب قبول کے وقت ساری دنیا کے لوگ تو وہاں پہ جمع نہیں ہوتے، اس لیے کسی نے دیکھا ہوگا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا تو سن کر ہی گواہی دی جا سکتی ہے۔ دخول، ہم بستری کرتے وقت کال جو ہے وہ بندے کے قریب کوئی بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پہ بھی وہ جو گواہی ہے وہ سن کر ہی دی جا سکتی ہے کہ ہم بستری ہو گئی ہے۔ اور اس طریقے سے قاضی کی ولایت، تو اس سے متعلق بھی سن کر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ عہدے پر فائز ہو گئی۔ تو یہ جو کچھ امور ہیں تو یہاں پہ سن کر بھی گواہی دیں تو وہ گواہی قبول کی جائے گی، بشرطے کہ جو خبر پہنچانے والا ہو کوئی بااعتماد آدمی ہو۔ فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء، ان صورتوں میں گواہ کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ان چیزوں کی گواہی سن کر دے۔ اذا اخبره بها من، کہتے ہیں کہ جب بشرطے کہ اس کو خبر دینے والا ایسا شخص ہو جو یثق به، جس پر یہ اعتماد کرتا ہو۔ والشہادۃ علی الشہادہ، یہ شروع ہو گئی جی شہادت علی شہادت، گواہی پر گواہی دینا۔ یہ کافی تفصیلی باب ہوتا ہے اس حوالے سے، انشاءاللہ وہ آگے بڑی کتب کے اندر آپ پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم مختصراً کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو بعد میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ شہادت علی شہادت جائزۃ فی کل حق، ہر اس حق کے بدلے میں یسقط بالشبہۃ، جو شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جو حق شبہ سے ساقط نہیں ہوتا، یعنی شبہ سے جو حق ساقط نہیں ہوتا، ان سب میں شہادت علی شہادت جائز ہے۔ یعنی حدود اور قصاص میں نہیں ہوگا، بلا تقبل فی الحدود والقصاص، حدود اور قصاص تو معمولی شبہ سے بھی ساقط ہو جائے، لہٰذا اس میں اگر ایک گواہ اپنی جگہ پہ کسی اور گواہ کو بھیج دے تو یہ دیکھیں بات جب مختلف چہروں سے ہو کر گزرے گی، مختلف زبانوں سے، تو اس میں بہت ساری چینجنگ آ جائے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں معمولی شبہ سے بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو لہٰذا گواہ جب چینج ہو جائیں گے تو حدود اور قصاص ساقط ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس کے علاوہ جو شبہ سے ساقط نہ ہوں ان کے اندر گواہی پہ گواہی دی جا سکتی ہے، عام معاملات کے اندر بھی۔ وَيَجُوزُ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، جائز ہے کہ دو گواہوں کی گواہی پر گواہی دیں۔ اور وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ، لیکن ایک آدمی کی گواہی دوسرے آدمی کے حق کی گواہی پر، یعنی ایک آدمی نے گواہی دینی تھی، اس نے اپنی جگہ پر کسی ایک آدمی کو بھیج دیا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جو شہادت اصل ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی پوری نہیں ہے، اور شہادت فرع کی تعداد بھی پوری نہیں ہے، کم از کم تو دو ہونے چاہیے، لہٰذا کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے جو آگے کسی کو دو بندوں کو گواہ بنائیں۔ وصفۃ الاشہاد، اب گواہ پر گواہ بنانے کی جو کا طریقہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یقول شاہد الاصل، شاہد اصل جو ہے وہ یہ کہے لشاہد الفرع، شاہد فرع کو کہ اشہد علی شہادتی، میری گواہی پر گواہی دو۔ کیا گواہی دو؟ انی، یہ کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان فلان ابن فلاں اقر عندی بکذا، کہ فلاں بن فلاں آدمی نے میرے پاس اتنے اتنے پیسوں کا اقرار کر لیا ہے۔ واشہدنی علی نفسہ، اور اس نے مجھے گواہ بھی بنایا ہے۔ واشہدنی علی نفسی، یعنی یہ شہادت اصل شہادت فرع کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے جا کر یہ کہنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، مثال کے طور پر شاکر جو ہے وہ شہادت اصل ہے اور خالد وہ شہادت فرع ہے۔ شاکر کہتا ہے خالد کو کہ تم جا کر یہ کہنا کہ یعنی تم میری، شاکر خالد کو کہہ رہے کہ تم میری گواہی پر گواہ رہو کہ بے شک میں، یعنی شاکر، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ فلاں بن فلاں آدمی نے وہ میرے پاس مال کا اقرار کر لیا ہے، اور شاکر نے مجھے، خالد کہے گا کہ اشہدنی، کہ شاکر نے مجھے گواہ بنایا ہے اپنی اس گواہی پر۔ وَإِن لَمْ يَقُلْ، اگر یہ نہ بھی کہے اشہدنی علی نفسہ، جازہ، یہ بھی درست ہے۔ وَيَقُولُ،
اور شاہد الفرع عند الادا، اور شاہد فرع جب دوسری جگہ پہ جا کر یا عدالت کے سامنے جا کر کہے گا وہ اس طریقے سے کہے گا کہ اشہد ان فلانا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں شخص نے یعنی شاکر نے اقرہ، یعنی فلاں شاکر نے نہیں بلکہ وہ تیسرے آدمی جس نے اقرار کیا ہے پیسوں کا، کہ اس تیسرے آدمی نے اقرہ عندہ، کہ اقرار کیا ہے شاکر کے پاس بقضاء اتنے پیسوں کا، وقال علی، اور شاکر نے مجھے کہا ہے کہ اشہد علی شہادتی، کہ میری گواہی پر جا کر گواہ بن جاؤ، میری گواہی پر گواہ بن جاؤ، فانا اشہد بذالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھے شاکر نے گواہ بنایا ہے اور مجھے اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہے اور مجھے کہا ہے کہ تم جا کر عدالت میں گواہی دے دو، لہٰذا میں آ کر شاکر کی جگہ پہ گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ ہے سارا پراس۔ ولا تقبل شہادت شہود الفرع، کہتے ہیں کہ شہود فرع کی گواہی وہ قبول نہیں کی جائے گی ویسے بغیر عذر کے کوئی آدمی اپنی جگہ پہ گواہ کیوں بنا رہا ہے کہ تم جا کر گواہی دو، الا ان یموت شہود الاصل، ہاں اگر گواہ جو اصل تھے وہ فوت ہو جائیں، یا دوسرا صورت یہ کہ او یغیب مسیرۃ ثلاثۃ ایام فصاعدا، یا 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت سے دور ہوں، او یمرض مرضا لا یستطیعون معه حضور مجلس الحاکم، یا ایسی مرض ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ حاکم کی مجلس تک حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو اس صورت میں پھر جا کر ان کی جگہ پہ گواہی دی جا سکتی ہے۔ فإن عدل شہود الاصل شہود الفرع جاز، اب کچھ فروعی مسائل چل رہے ہیں کہ شہود اصل کی تعدیل کر لیں شہود فرع تعدیل کر دیں، کہ ہمارے جو اصل گواہان ہیں جنہوں نے ہمیں گواہ بنا کر بھیجا ہے وہ عادل آدمی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، تو ان کی تعدیل اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، تعدیل کرنے میں تو کیا ہے، کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ وَإِن سَكَتُوا عَن تَعْدِيلِهِمْ، اگر وہ خاموش ہو جاتے ہیں ان کی تعدیل سے پھر بھی درست ہے، کوئی بات نہیں۔ وَيَنظُرُ الْقَاضِي فِي حَالِهِمْ، قاضی ان شہود اصل کے حال کے بارے میں لوگوں سے چھان بین کرے گا۔ وَإِن أَنكَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ شَهَادَةً، اگر شہود اصل آ کر عدالت میں کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ان شہود فرع کو کوئی فرع نہیں بنایا، ہم نے تو کوئی ان کو اپنا نائب نہیں بنایا، یہ کدھر سے آ گئے، اگر وہ انکار کر دیں، لم تقبل شہادت شہود الفرع، لہذا شہود فرع کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی شہادت الزور، گواہوں کی جھوٹی گواہوں کی گواہی دینے والے سے متعلق امام صاحب کا قول یہ ہے کہ اشہرہ فی السوق ولا اعذرہ، میں اس کے اوپر تعزیر لگانے کے بجائے میں تعزیر نہیں لگانا چاہتا، بلکہ اس کو میں اشہرہ بازار کے اندر لوگوں کے سامنے تشہیر اس کی کرواتا ہوں کہ یہ جو آدمی ہے اس آدمی نے جو ہے وہ جھوٹی گواہی دی ہے، لہٰذا تم سب اس سے آگاہ رہو۔ صاحبین فرماتے کہ نوجع ضربا ونحبسہ، ہم ان کی ہلکی سی پٹائی بھی کریں گے تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح نہ کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو قید بھی کریں گے، کیونکہ صاحبین کا زمانہ جو تھا وہ اور بدل گیا تھا، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے فتوے کو اس طریقے سے رکھا کہ ساتھ ساتھ اس آدمی کی پٹائی بھی ہونی چاہیے، اس کو مار بھی پڑنی چاہیے تاکہ اس کو سبق ملے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا کتاب الشہادات الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے ساتھ آگے کتاب الرجوع، باب الرجوع عن الشہادہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔